میں سلام کرتا ہوں، سلام کروں گا، سلام کرتا ہی رہوں گا، سلام کا احترام کرتا ہی رہوں گا۔ میں اپنے دل جان وطن، اپنے ایرے جیسے وطن پاکستان کو سلام کروں گا۔ پاکستان کی صفا کو، پاکستان کی سپاہیوں کو، جو ہر ایک محکمے میں ہیں، میں ان سب کو سلام کرتا ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ دلی سلام میں عوام کو کرتا ہوں پیار اور محبت، اور ایک پیار بھری محبت میں سلام کرتا ہوں کہ میں محمد ہارون بلوچ ایک چیز کو جب اپنے ذہن میں یہ اترتا ہے تو وہ کیا سوچ ہے کہ ہاں قرآن پاک گواہ ہے۔ قرآن پاک میں جو باتیں لکھی ہیں تمام حقیقت اور سچ ہے۔ یعنی کچھ انجان لوگ یہ بولتے ہیں کہ اللہ جان ہم سے بات نہیں کرتا، تو اللہ جان یہی کہتا ہے میرے قرآن کو پڑھ کر دیکھو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے سجدے میں آ کے دیکھو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ جان کہتا ہے، تنہا بادشاہ صرف ایک اللہ، رسول ان کا ہیرا اور ہیرے سے بڑھ کر ہیرا، آخری نبی، اولی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ، کہ ایک الفاظ میں ایک وحشت کے بارے میں کہنے لگا کہ اے انسان اپنے آپ کو سنبھالو اور ہر حالات سے مقابلہ ایسے کرو جیسا کہ تیرے اندر ایمان داخل ہو۔ اب ایمان داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان اللہ کے نام سے مضبوط ہوتا ہے، ایمان ذکروں میں مضبوط ہوتا ہے، ایمان فکروں میں مضبوط ہوتا ہے، ایمان دنیا کی دنیا داریوں سے نہیں۔ آج جو یہ وبا آ گیا ہے کورونا، پہلے آ گیا تھا ڈینگی وائرس، پھر آ گیا تھا کونگو وائرس، پھر آ گیا تھا چکن گونیا، اب ایک بات ہے یہ کورونا آ گیا، یعنی دجال کی پہچان، یہ سب دجال کی چال ہے۔ کورونا اول آخر دیکھا جائے تو اللہ کی عذاب ہے، عذاب۔ تو اس عذاب سے بچنے کے لیے کہ قرآن میں ایسی پیاری آیاتیں ہیں جو پاور سے پاورفل، ہر نچوڑ کا، ہر توڑ کا ایک جوڑ ہے۔ ان ذکروں کو ہم عمل کر کے پڑھتے رہیں گے اور ہر عذاب سے لڑتے رہیں گے تو کتنا مزہ آئے گا۔ آج ایک واجب دیکھیت ہے کہ جیسا کہ ہم استغفر اللہ عمل نہیں کرتے، ہاں، اب ایک انسان اپنے سائے سے ڈرتا ہے، ایک مچھر سے ڈرتا ہے، ایک لال بیگ سے ڈرتا ہے، ایک کیڑے سے ڈرتا ہے، ایک کتے سے ڈرتا ہے، ایک زہریلا چیز سے ڈرتا ہے، کہیں وہ مجھے کاٹ نہ لے۔ اب کورونا کس قید کی مولی ہے؟ کورونا اگر یوں ہی ذہن میں بستا گیا تو ایمان ذہن سے بھی نکل سکتا ہے، کیونکہ دجال اپنی چالوں کو کامیاب کر کے جا رہا ہے اور ایمان کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ یہی دجال الفاظوں میں کہہ جا رہا ہے۔ دجال کے معنی ہیں شیطان۔ شیطان تو خود عذابوں میں گرفتار ہے،
اور اپنے مطلب کزن کو دجال کو بھی عذابوں میں گرفتار کر دیا، اور اس سے کام لیتا ہوا آ رہا ہے کہ شیطان ایک ایسی فطرت ہے۔ تو کسی نے بولا شیطان کیا ہے؟ تو میں نے بولا نہیں معلوم، نہ معلوم، شیطان کے بارے میں اللہ خود جانتا ہے۔ اب اس شیطان کو کبھی دجال کی شکل میں، کبھی غصے کی شکل میں، کبھی غرور کی شکل میں، کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھا اس شکل میں، کبھی اپنے آپ کو اونچا سمجھا اس شکل میں، شیطان ہر برائی میں دجال کو اپنا کزن بنا کے بیچ دیتا ہے کہ جاؤ دجال اب جہاز بنا، اب لوا بات کرے، اب لوہے سے کام لے لو، لوا چلنا پھرنا بولنا سیکھے۔ یہ تو تمام باتیں اللہ کی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ ایک وقت آئے گا اور وقت سب پر چھا جائے گا، مگر ایک انسان جب اپنے سائے سے ڈرتا ہے، جب ایک مچھر سے ڈرتا ہے، تو وہی انسان ایک کورونا کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ مقابلے کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کی ورد کیا جائے، اللہ کی پوجا کیا جائے، ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ اب لو سمجھو کہ ایک مورتی کو اللہ نے بنایا، مگر انسان کے اندر ذہن ڈالا شیطان نے کہ اس طرح بنا دو۔ یعنی پہلے یہ مورتی زندہ تھا، دین کے لیے جنگ کرتا تھا، ان کا مذہب کچھ اور تھا۔ جب یہی مورتی نے کہا کہ ایک وقت آئے گا، اے اللہ شیطان اس کو میرا روپ دے گا، شیطان یعنی اس مورتی کو سجائے گا، اور لوگ اس مورتی کی پوجا کریں گے اور اس مورتی سے ہی ڈریں گے، کیونکہ ایک وقت میں ایک بات ہے، ایک بات نے ایک وقت سے کہا تھا کہ ایک انسان ایک دوسرے انسان کی، چاہے وہ مرا ہو چاہے وہ زندہ ہو، یعنی پوجا کرے گا۔ جیسا کہ زندہ انسان کے پاس جائے گا اور اپنی عاجزی دکھائے گا، اپنی بے رخی دکھائے گا، اپنی بے بسی دکھائے گا، تو اس کو پوجا کرے گا، اس سے ہاتھ ملائے گا، اس سے عاجزی سے بات کرے گا۔ جب ایک انسان مر گیا تو اس کو اللہ شکل دیتا ہے، کسی کو شیطان کا شکل دیتا ہے اور کسی کو قبر کے اندر روپوش کر دیتا ہے۔ اب کوئی انسان جو مرتا ہے یعنی غیر مذہب ہو، وہ اپنے آپ کو جلا دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جلانا، مردے کو جلا دیتا ہے کہ کیا بولتا ہے، بڑا سکون ملے گا مجھے، یہ جنت میں جائے گا۔ کہ ایک زندہ انسان پر وہی آگ کو رکھا جائے تو وہ زندہ انسان بھڑکنے لگے گا، شور مچانے لگے گا۔ جب ایک مردہ انسان میت، اس کو ارتی پر لٹایا جائے، اس کو آگ سے جلایا جائے، وہ مردہ تو تڑپتا نہیں مگر تڑپ کے دکھاتا ہے، اور کتنی بدبو ان کے شریر سے آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے
اپنا قاعدہ قانون نہیں بلکہ شیطان نے اپنا قاعدہ قانون رکھا تھا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے، میرے فرمانوں پہ آئے، مجھے پوجا کرے، میں ان کو یہ دنیا کی زینت دوں گا۔ مگر اللہ بولتا ہے شیطان کو مت اپنے سامنے حاضر کرو اور ان سے نہ پیار کرو، کیونکہ میں نے ہی شیطان کو بنایا ہے۔ اللہ یہی کہتا ہے۔ اب ایک انسان کہتا ہے، ادنا سا انسان شیطان کو چھوڑ کے ادنا سا انسان جب بڑا بنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آؤ میرے ساتھ، مل جاؤ، بیٹھو، ہنسو، کھیلو، کودو، میں آپ لوگوں کو خوش کروں گا، میں آپ لوگوں کو روٹی بھی دوں گا، مکان بھی دوں گا، دکان بھی دوں گا، ہاں، آپ کی ہر حیثیت کو میں پورا کروں گا۔ تو کیا فرق ہو گئی؟ اس وقت اللہ کو بھول چکا کہ اتنا بڑا اللہ، بڑوں سے بڑا، پاکوں سے پاک، جب پوری خلقت کو چلا رہا ہے، ایک کیڑا بھی زمین پر جاتا ہے نا، اللہ اس کو بھی خوشیاں دیتا ہے، اس کو بھی رزق فراہم کرتا ہے۔ اللہ ایک ہے، ان کا شریک کوئی نہیں، بالکل نہیں۔ جس نے بولا یہ منمانیاں تو ہو ضلالت اور خسارے میں۔ اللہ ایک ہے، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ۔ اللہ ایک ہے اور ایک ہی رہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ ان کا محبوب رہے گا۔ میرے پیارے میرے پیارے پیارے سجنوں اور سجنیوں، دیوی اور دیویوں، اس بات کو ذہن نشین کیا جائے کہ سب کچھ دے رہا ہے اللہ اور سب نظاموں کو چلا رہا ہے اللہ۔ کسی کی نہ شکتی میں ہے نہ کسی کے بختی میں، صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہاں، جب اللہ ایک جاندار چیز کو یعنی انسان کو یا کسی کو چلا رہا ہے، گھما رہا ہے، پھرا رہا ہے، رزق روزی دے رہا ہے اور ان کو خوش کر رہا ہے، تو ایک مردے کو جو زمین کے نیچے دفن کرتے ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں، تو اللہ ان کو اپنی رحمت سے ان کی نیت کے مطابق، ان کی نیت کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق ان کو اللہ دیتا ہے۔ ایک گورنمنٹ دلاسا دیتا ہے تو ان کی باتوں پر جہالت یقین کرتا ہے، جاہل بنتے ہیں۔ ایک اللہ جب دے رہا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ نے ذریعہ بنایا، وہ تو بے شک، مگر حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ یعنی اللہ نے اپنے رحمتوں کی جوش سے پہلی طبق آسمان سے فرشتوں کے ذریعے اس انسان کے ہاتھوں میں آپ کو کچھ نہ کچھ دے دیا۔ صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک، ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ سب کو چلا رہا ہے، سب کو ہنسا رہا ہے، سب کو گھما رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، صرف ایک اللہ۔ اللہ کی پہچان فرشتوں نے کی تو ایک ہی سمت پہ کھڑے ہو گئے، اللہ کی پہچان اللہ والوں نے کی تو آج وہ خوشیوں میں شمار ہے۔ اللہ کی پہچان ایک چرند پرند نے کی، وہ اللہ کے نغمے گا رہے ہیں، اللہ کی ذکر کر رہے ہیں۔ جیے میرا پاکستان، جیے میرا گورنمنٹ، جیے میرا سلامت ملک، جیے میرا عوام، زندہ باد۔